کبھی سوچا ہے کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہر چھوٹی چیز پر ہمارا سکون ہمیشہ سے چھن جاتا ہے؟ اور کیوں ہماری امید اتنی کمزور ہے کہ چھوٹی سی نفرت، ایک چھوٹی سی ناپسندیدہ بات یا کسی نظر نے ہمارے پرسکون دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے والے ہیں کہ اصل میں ہمارا بھروسہ کن چیزوں پر ہے اور کیوں اللہ کے ولیوں کے دل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کبھی نہیں الجھتے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی مضبوط، سکون اور توکل سے بھر جائے؟ کیا ہم اپنے رب پر وہی توکل سیکھ سکتے ہیں جو اس کے ولیوں نے اپنے دل میں رکھا؟ میں آپ کو وہ راستہ بتانے والی ہوں جو آپ کے سکون کو واپس لا سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کسی کا ایک کمنٹ، کسی کا ایک الفاظ یا کسی کی نفرت بھری نظر؟ یا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا توکل اللہ پر پورا نہیں ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کس کس چیز میں اپنے توکل کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے توکل کو کیسے مضبوط بنانا چاہتے ہیں؟ اپنے جذبات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پر توکل اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد اور اپنے رب پر بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارا توکل اللہ پر ہو تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر اپنا سکون اور قرار کھو دیتے ہیں۔ کبھی کسی چھوٹی سی نفرت یا کسی کے کہنے پر ہمارا دل دکھ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہمیں ہر بار یہی مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہی ہے، لیکن کیا یہ ہماری کمزور توکل کی نشانی نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں اس پر چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق کی یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر کیوں ہم اپنی پریشانیوں کو اپنی زندگی پر حاوی ہونے دیتے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں ہماری مشکلوں میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ کے ولیوں کا کردار ہمیشہ سے ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں صرف اللہ پر توکل کیا اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کبھی نہیں الجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب وہ سمندر کے کنارے پھنس گئے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کی لشکر تھی، اس وقت بھی انہوں نے اپنے دل میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھا اور کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ یہ توکل کا وہ درجہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے اور کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر یہی تجربہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے۔ جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، انہوں نے پھر بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی۔ ان کے دل میں ایک قدر اور یقین تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا مددگار ہمیشہ رہے گا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں اگر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر اللہ پر توکل کریں تو یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے قریبی لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جو ہمیں اللہ کی قربت میں لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر پریشانیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے معاملات میں اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہماری بہتری کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا یا ہماری دعا قبول نہیں کر رہا،
لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور توکل کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے میں؟ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں تو وہ ہمارے لیے وہ راستہ کھولتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ اور سورہ فرقان میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے جو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ صورتیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اپنے دل کو اللہ پر لگائیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں نہ الجھیں۔ جب ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں وہ سکون اور رحمت دیتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ ہمارے ماضی میں اکثر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ذہن اور دل میں رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعات، یہ غم ہمیشہ ہمارے آج کو دبوچنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے غموں میں ہی الجھے رہیں، ہماری امید اور توکل ختم ہو جائے اور ہم اپنی راہیں کھو دیں۔ قرآن کہتا ہے، اور نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مومن کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اگر ہم سچ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حالت میں امید اور توکل کو اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال ہے جو اپنے مقصد میں کامیابی کو دیکھ کر اپنی پسندیدہ چیز، اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دیا اور ہمیشہ اپنی امید اسی پر رکھی۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری کوئی ضروری خواہش پوری نہیں ہوتی یا ہمیں اپنی پسندیدہ چیز نہیں ملتی تو ہم بے چین اور نا امید ہو جاتے ہیں، دل میں غم اور اداسی بھر جاتی ہے۔ اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ بے چینی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہماری امید اللہ کی قدر میں نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز میں ہوتی ہے۔ تو ہر مشکل وقت میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ ہمیشہ ہمیں نئی راہیں دکھائے گا اور ہمیں ان پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے توکل میں مضبوطی عطا کرے اور ہمیشہ ہمیں اپنے قربت میں رکھے۔ آمین۔